آپ نے مختلف علماء کو ان کے اسلوب و لہجے میں ان کے عناوین پر خطاب کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے جو خطیب آپ کے سامنے آپ کے روبرو تھے، ان کو دہلی سے میں نے ہی آنے کے لیے یہاں گزارش کی تھی۔ علمی شخصیت ہیں، تحریر میں زیادہ ان کو عبور ہے، اچھا لکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور ابھی توحید کے موضوع پر وہ آپ سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ ہمیں اور ہمارے اجلاس کی کمیٹی کو یہ طے کرنا چاہیے کہ پروگرام میں کس کو کتنا ٹائم دیا جائے، اور یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ جو تقریریں کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر مبنی ہوں، ان کو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، اور جو فلمی اسٹائلوں میں گانے پر مشتمل ہوں ان کو آپ گھنٹوں ٹائم دیں، تو آپ کو بھی اللہ کے یہاں اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس بات کو بہت غور سے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جلسے آپ قرآن و حدیث کے نام پر، کتاب و سنت کے نام پر کراتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہنگامہ آرائی ہے اور ہر انسان اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، اور وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس آیا ہے اس دنیا میں، بڑا ہوا ہے، کمایا ہے، اور بوڑھا ہو کر اس کو مر جانا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس سے زیادہ فکر اس زندگی کی ہونی چاہیے جس زندگی کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے۔ اور اس زندگی کو ہم کامیاب تبھی بنا سکتے ہیں جب ہم زندگی دینے والے کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں گے۔ آپ جب کسی کمپنی کی کوئی گاڑی خریدتے ہیں، اور کئی لاکھ روپے میں جب آپ وہ گاڑی خرید کر لاتے ہیں، تو وہ فارچونر، وہ اسکارپیو، وہ سوئفٹ، جس کمپنی کی جو 4 ویلر آپ نے لی ہے، اس گاڑی کے ساتھ ساتھ آپ کو بک لیٹ بھی دیتی ہے، ایک کتاب بھی دیتی ہے، جس میں اس گاڑی کے چلانے کے طریقے لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس گیئر میں چلانا ہے، دوسرے گیئر میں کب چلانا ہے، تیسرے گیئر میں کب چلانا ہے۔ نئی گاڑی آپ خرید رہے ہیں، شروع میں آپ کو اس اسپیڈ میں چلانا ہے، پھر آپ کو اس اسپیڈ میں چلانا ہے۔
اور ڈرائیور چونکہ ماہر ہوتا ہے، جانتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کب گاڑی روکنی چاہیے، کب گاڑی نہیں روکنی چاہیے، کس طریقے سے چلانا چاہیے۔ اگر ہم اس گاڑی کو گاڑی کے بنانے والے کمپنی کے طریقے پر نہیں چلائیں گے تو اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی وہ گاڑی۔ آپ بیٹھیے اور اسٹارٹ کر دیجئے، نہ دائیں کیجئے نہ بائیں کیجئے، چھوڑ دیجئے اس کو، تو جائے گی اور ٹکرائے گی کسی دیوار سے، کسی پہاڑ سے یا کسی کھائی میں گر جائے گی، اور جب وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو آپ جائیے اور جہاں سے خریدے تھے آپ اس سے کہیے کہ میں نے اسی لیے خریدی تھی۔ وہ کہے گا آپ نے چلائی کیسے تھی؟ کہا صاحب ہم نے تو اسٹارٹ کر دی، اس کو چلنا چاہیے۔ کیا کہے گا صاحب گاڑی ہم نے دی تھی تو گاڑی چلانے کا طریقہ بھی بتایا تھا، ہم نے گائیڈ لائن بھی دی تھی آپ کو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا میں اگر زندگی دی ہے، ہمیں بسایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس نے اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور اس نے اس زندگی کو بہترین بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک ماہر استاذ کو، ایک معلم کو اس نے بھیجا ہے، اور زندگی کی اس گاڑی کو کیسے چلایا جائے اس کے لیے ایک بکلیٹ دی ہے، ایک قانون دیا ہے، اور اس بکلیٹ کا نام، اس قانون کا نام ہے قرآن۔ ہمیں کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب سونا ہے، کتنا سونا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ سب کچھ اس بکلیٹ کے اندر، اس قانون کے اندر، اس آئین کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو اس کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے پر نہیں چلائیں گے، ہماری زندگی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس کی اتاری ہوئی کتاب کو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھ لیا ہے لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کتاب میں کیا لکھا ہے، گاڑی کیسے، بس دیکھ لیا، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تب بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں اس نے کیا بتایا ہے، تو اسی طریقے سے ہماری زندگی برباد ہوگی، جیسے گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے گی۔ اس نے ماہر معلم دیا ہے، حکیم دیا ہے، ڈاکٹر دیا ہے، جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس، اب میں اٹھنے بیٹھنے نہیں دوں گا، ایک طرف بیٹھ جاؤ، اب تک جو کیا کیا۔ کہیں سے فون آ گیا کیا؟ تو میرے بھائیوں، یہی ڈسٹرب کرتے ہیں نا، اب نکل گیا ذہن سے۔ ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو اس کے اوپر چلنا پڑے گا ہمیں، اور وہی بکلیٹ، وہی قرآن ہے جس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں جو معلم، جو ڈاکٹر، جو حکیم دیا ہے، وہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے، تجربے کار ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس کے پاس ماہر حکیم ہو، جس کے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو، اور وہ اس ڈاکٹر کو چھوڑ کر جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی دوائیوں کے پیچھے پڑا ہو، اور جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرا رہا ہو، اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ جس کے پاس طریقہ موجود ہو کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، بچوں کو کیسے رکھنا ہے، بیٹیوں کو کیسے رکھنا ہے، جس کے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر کی دوائی موجود ہو، اور وہ ایکسپرٹ ڈاکٹر کو چھوڑ کر ویسٹرن کلچر پر، پشچمی سبھیتا پر چل رہا ہو، امریکہ اور برٹین کے اور فرانس اور اسپین کے نقش قدم پر چل رہا ہو،
میرے بھائیوں یہ تو ایسا ہی ہے جو ماہر حکیم کو چھوڑ کر جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس جا کر انجیکشن لگا رہا ہو، اس کو یہی نہیں معلوم کہ انجیکشن نس میں لگنا چاہیے یا گوشت میں لگنا چاہیے، وہ آپ کو اور بیمار کر دے گا۔ اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہی ہو رہا ہے۔ ہم اس زندگی کو جب اس طریقے پر چلائیں گے جو ایکسپرٹ ڈاکٹر نے، محمد رسول اللہ نے ہمیں بتائی اور قرآن نے ہمیں بتائی ہے، تو ہم آخرت کو جیت سکتے ہیں، آخرت کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں، اور ہم اس دنیا میں اس آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ زندگی تو چند دنوں کی ختم ہو جائے گی یہ زندگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ بالکل وہی اناؤنسمنٹ جیسے کہا جاتا ہے، نہیں، جب آپ پلین میں سفر کریں گے، فلائٹ میں آپ بیٹھیے تو ایئر ہوسٹس آپ کو بتائے گی کہ فضا میں اڑتے وقت اگر آکسیجن کے دباؤ میں کمی ہو جائے، سانس لینے میں دقت ہو، تو آکسیجن ماسک اپنے آپ کی کرسی کے نیچے آ جائیں گے، آپ ان کو ناک اور منہ پہ لگا کے پہلے خود سانس لیں اور اس کے بعد میں دوسروں کی سہایتا کریں۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے ہم تبھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جب دنیا میں ہم اس اصول اور ضابطے پر اپنی زندگی گزاریں جو قرآن کے مطابق ہو، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ بھیجا کیا ہے آگے؟ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے، ہر ذی روح، ہر جاندار کو سوچنا چاہیے بات کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ ہر چیز، بزنس دیکھیے حلال ہے کہ نہیں، کاروبار دیکھیے حلال ہے یا نہیں، سروس آپ کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ سروس کے ٹائم پر اذان کا وقت ہو رہا ہے اور آپ نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا آفیسر، آپ کا ادھیکاری آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر وہ سروس، ہر وہ بزنس حرام ہے جس سروس میں اور جس بزنس میں آپ کو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دی جاتی۔ اگر آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں اور آپ کا باس سخت ہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، کام کرو، عصر میں اجازت نہیں دیتا، کام کرو، تو آپ کو ایسے باس کے انڈر میں کام کرنا جائز نہیں ہے، آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ صاحب روزی روٹی کیا ہوگی؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ آپ کو بھوکا نہیں سونے دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے گی۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، تم ڈرو ہم سے، خوف کھاؤ، روزی روٹی ہم تمہیں دیں گے، اور ایسی جگہ سے دیں گے کہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے ملے۔
ہر وہ بزنس اور ہر وہ سروس حرام ہے جس میں آپ کو نماز کی پرمیشن نہیں ملتی. سوچ رہے ہیں نا, سن رہے ہیں؟ اسی لیے جلسے ہوتے ہیں کہ جلسوں میں یہ سب باتیں بتائی جائیں اور ذہن کو یہاں موڑا جائے. ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے, یہ سوچ کر کہ یہ چند دن کی زندگی اصل زندگی وہ ہے. اور کتنے لوگوں کو ہم نے اور آپ نے دفن کیا ہے. قبرستان کا تصور تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا. ذرا اس وقت اپنی نظر دوڑاؤ, آپ کے قبرستان میں کتنا اندھیرا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے, مجھے نہیں معلوم آپ کا قبرستان کہاں ہے, لیکن آپ تو گئے ہیں نا اپنے قبرستان میں, اپنا دماغ لے جاؤ وہاں, اس وقت کتنا اندھیرا ہوگا. دنیا کا اندھیرا, پھر زمین کھودی گئی, قبر کا اندھیرا, اس کے اندر پٹرے رکھے گئے, تختے رکھے گئے, اس کے نیچے ہمارے باپ, ہماری ماں, ہمارا بھائی, ہماری بہن, اس کے نیچے ہم یہاں شراب کے جام پیتے ہیں اور ہمارا باپ اپنے بیٹے کی طرف سے ہونے والی نیکی کا انتظار کر رہا ہے. میرا بیٹا کوئی نیکی کرے تو اس کی برودت, اس کی ٹھنڈک مجھے بھی مل جائے. آپ یہاں حرام مال کما کما کر گلچرے اڑا رہے ہیں. ہماری ماں, ہمارے باپ قبر کے اندر اپنے بیٹے کی طرف سے دعا کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا بیٹا, کب میری بیٹی, کب میرا بھائی میری طرف سے صدقہ و خیرات کرے اور اس کی برودت اور ٹھنڈک مجھے ملے. ذرا تصور کرو, جب ہمیں ہنسی آیا کرے, جب یہاں بہت زیادہ خوشی ہم کو ہوا کرے, تو اس خوشی کے موقع پر ذرا قبرستان کی طرف اپنا دماغ لے جایا کرو کہ ہمارے باپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی, ہماری ماں کس چیز کے انتظار میں ہوگی. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جب سفر معراج سے واپس آئے, جنت بھی دیکھی اور جہنم کا عذاب بھی دیکھا. جب جہنم کا عذاب دیکھنے کے بعد اس دنیا میں آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لوگوں, آج میں نے جہنم کے اندر جو عذاب دیکھے ہیں, ایسے ایسے عذاب دیکھے ہیں, اگر وہ سارے عذاب کا نقشہ میں تمہیں بتا دوں اور تمہیں وہ عذاب معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں, لو تعلمون ما اعلم, جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتا چل جائے, اگر تم جان جاؤ, لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا. تم روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے. وما تلذذتم بالنساء, دنیا میں سب سے زیادہ لذت, سب سے زیادہ انجوائے, سب سے زیادہ فائدہ تم اپنی بیویوں سے حاصل کرتے ہو. اگر تمہیں ہم ان عذاب کے بارے میں بتا دیں تو تم دنیا میں اپنی عورتوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے. وما تلذذتم بالنساء, اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جاؤ گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعْدَاتِ, تم بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے اور وہیں جا کر تم اللہ کی پناہ حاصل کرو گے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ بیٹھو گے. اگر وہ عذاب میں تمہیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں. دیکھو, آنکھ بند ہے, سو رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے. یوگ کر رہے ہو بابا رام دیو والا, منع کیا ہے نا ویڈیو مت بنائیے, پھر بھی تم بنا رہے ہو. اور جا کے کل چوری کر کے ڈالو گے اپنے چینل پر اور اسٹینڈ رکھا ہوا تمہارا. ارے بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے یار, منع کرنے کے باوجود بھی تم بنا رہے ہو, پھر جیل میں پہنچاؤ گے ہم کو. تم کیا کر رہے ہو, تمہارے لیے الگ سے بولنا پڑے گا. بند کر دو یار, یار اتنی تو سوچنا چاہیے یار. اتنا بولنے کے بعد ہی بولنے کے اب دیکھیے, کوئی ٹی وی چینل والا نہیں بولے. جب سے ان لوگوں پر ہم نے پابندی لگائی, پاپا کی پریاں گونگی ہو گئیں. اب کسی کا منہ نہیں کھل رہا ہے. اور یہ لوگ جب اپنا تھمبل بنا بنا کے ڈالتے تھے تو یہ سب ٹی وی پہ ہمارا چلاتا تھا, دیکھو کیا بولا, زہر اگلا, اور تقریر ختم کر کے یہاں ہٹے اور یو پی میں کیس ہو گیا.
اللہ کے بندو مان جاؤ، ہماری پرمیشن کے بغیر تم یوٹیوب پہ ڈالو گے، جتنی کمائی آئے گی سب حرام ہوگی تمہارے لیے، کیونکہ پرمیشن نہیں ہے میری۔ اور رہا آپ لوگوں کے سننے کی بات، تو آپ نے بتا دیا میرا چینل میں خود لے کے چل رہا ہوں ریکارڈ کے لیے، تاکہ یہ لوگ کچھ الٹا سیدھا ڈالیں تو میں دکھا سکوں کورٹ میں، نہیں میں وہ نہیں بول کے آیا تھا، یہ تھا اوریجنل، اس لیے میں لے کے چلنے لگا ہوں۔ ان لوگوں کے بدماشی کی وجہ سے میں خود لے کے چلنے لگا ہوں۔ راجدھانی چینل، چرجیس انصاری آفیشیل چینل، یہ ہمارے اپنے چینل ہیں، آپ ان پر دیکھیے ہماری تقریر، آپ کو ملے گی۔ ہم کہیں بھی جائیں گے بولنے کے لیے، آپ اس چینل پہ آ جائے گی، آپ سنیے۔ کم سے کم جو چیز ہمیں نکلوانا ہوگی وہ ہم نکلوا تو سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں نکالتے۔ ایک چینل والا تھمبل بناتا ہے، مولانا جرجیس کو ہوا ایک لڑکی سے پیار، ایسے ایسے تھمبل بناتے ہیں۔ بتائیے، صرف ویو، اپنا ویورز بڑھانے کے لیے کتنے ویوز ہو گئے، کتنے لوگوں نے پسند کیا، آ گیا 1 لاکھ روپے ان کے کھاتے میں، بن گیا ان کا مکان۔ یہ ہو رہا ہے۔ ابھی سلمان اظہری صاحب کو دیکھیے، ڈال دیا، اور یہ 2024 میں ابھی کئی مولوی جیل میں جائیں گے، کئی، اس لیے کہ انہی پر سرکار کو آنا ہے دوبارہ، یہ نفرتیں پھیلائی جائیں گی۔ ابھی ہندو مسلم بہت کیا جائے گا، اس لیے میں بھیا ہاتھ بھیک مانگ رہا ہوں، مت بناؤ، چھوڑ دو۔ پانچ دن جیل میں رہ کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، نانی مر جائیں گی تمہاری۔ تو میرے بھائیوں، یہ فکر اس طریقے سے جوڑا ہے کہ اگر وہ باتیں میں بتا دوں جو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا۔ کیسے کیسے لوگ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے، آپ سنیے۔